کیا آپ جانتے ہیں صرف 6 روزے رکھ کر آپ پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک عید الفطر کے بعد 6 روزوں کی فضیلت۔ مسند احمد حدیث نمبر 22,412۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھے تو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب 10 مہینوں کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد مزید 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور اس صورت میں پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ بعض احادیث میں ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ البتہ اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ عید کے بعد کسی بھی مہینے میں اکٹھے یا متفرق طور پر 6 روزے رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ عید الفطر کے بعد اکثر لوگ عبادت میں کمی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ایک عظیم خوشخبری ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اسے 10 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد 6 روزے رکھتا ہے تو اسے پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ سوچیں، صرف 6 دن کے روزے اور پورے سال کی عبادت کا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے 300 دن کے برابر ہو جاتے ہیں، اور مزید 6 روزے 60 دنوں کے برابر، یوں 360 دن یعنی پورے سال کا ثواب مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی دیتے ہیں کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے۔ بعض لوگ رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے رمضان کو صحیح طریقے سے سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ 6 روزے اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی، آسانی کے مطابق جس طرح ممکن ہو انسان رکھ سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عظیم موقع کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ عید کی خوشیوں کے بعد دوبارہ عبادت کی طرف آئیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔